اور سنو کڑپے والوں، میں یہی بات رحیم اللہ خان کے بارے میں بولتا ہوں، اللہ اسے ہدایت دے یا اس سے ہم کو نجات دے۔ کیوں؟ بیٹھ کے کرسی پہ نماز پڑھاتا ہے جو حرام ہے۔ سنو مسئلہ، کوئی آدمی امام کے پیچھے آ کر جماعت سے پڑھا تو اتنی دیر نہیں ٹھہر سکتا، تو مسئلہ فقہ میں لکھا ہوا ہے کھڑنا فرض ہے، گھر میں پڑھ لے، مسجد نہ ہے۔ جماعت سنت ہے چھوڑ دے، قیام فرض ہے کر لے۔ 1422 سال ہو گئے، قسم خدا کی میرے علم میں نہیں ہے کوئی عالم ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی فاسق مفتی ہو، یا اللہ والا ہو، یا گندا مفتی ہو، یا دین سے کھیلنے والا مفتی ہو، جو آ کر مسجد میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھایا ہو۔ اللہ کے رسول بیماری کے عالم میں گھر میں نماز پڑھتے تھے، ابو بکر نماز پڑھاتے تھے، بیٹھ کر آ کے نماز نہیں پڑھائے۔ آخری میں امت سے ملاقات کے لیے آپ تشریف لائے، ابو بکر کی نماز شروع ہو گئی تھی کھڑے ہو کر۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں؟ آپ کہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے، ڈبل ہے۔ آپ میں الگ ہوں، تم الگ ہو، میں بیٹھ کے پڑھا تو بھی کھڑے ہونے کا ثواب۔ یہ لفظ آپ کے نہیں، میں الگ ہوں تم الگ ہو، یہ تمہارے لیے ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو ایسا، کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے تو میرے لیے نہیں۔ کتنی کلیئر حدیث ہے۔ آخری وقت میں حضور کا بہت تعلق تھا امت سے، تقریباً 2 ہفتے گزر گئے، کسی کو دیکھے نہیں تھے مسجد میں۔ ہر دن زیارت کرانے والی ذات گرامی پردے میں ہے 2 ہفتوں سے، اور اللہ کے رسول کو شاید اللہ تعالیٰ الہام کر دیے ہوں آج آپ کا آخری وقت ہے، آج آپ کا آخری وقت ہے۔ فجر کی نماز حضرت ابو بکر پڑھا رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کے سہارے تشریف لائے، مجھے لے کے چلو۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ آپ ابو بکر کے پیچھے پڑے یا ابو بکر ہٹ گئے، اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن اکثر علماء کہتے ہیں ابو بکر ہٹ گئے، حضور امامت فرما رہے تھے، تکبیر ابو بکر کہہ رہے تھے، آواز نہیں تھی۔ یہ نماز اللہ کے رسول نے بیٹھ کے پڑھائی، وہ بھی جو شروع ہو چکی تھی ابو بکر سے۔ کھڑنے کا سوال ہی نہیں تھا، 2 آدمی اٹھا کے لائے، آپ کو پکڑ لے کے، کھڑ نہیں سکتے تھے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کے لیے جائز نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، فتویٰ اس پر نہیں ہے۔ پھر بھی ایک امت میں کوئی نمونہ بنایا اسے آج تک؟ 1422 سال ہو گئے، یہ کمبخت مسجد میں کرسی لا کے، ارے علم ترا پڑھ لے، والعصر قل اللہ احد پڑھ لے، اتنا پڑھ کے رکوع کر لے، اگر نہیں کر سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے، امام کھڑا ہو کے نماز پڑھائے، امام کو لاؤ۔ لوگوں کی نماز کا کھیل مذاق ہو گیا ہے۔ اب تو سنا، ہمارے 2 ساتھی گواہ ہیں اس لیے بول سکتا ہوں، ایک مسجد میں گئے، نوجوان آ کے کرسی پہ نماز پڑھا کے چلے گیا، کرسی پہ بیٹھ، سجدہ بھی رکا۔ کون ذمہ دار؟ کون ذمہ دار؟ کون ذمہ دار؟ من سن سنت الجاہلیہ، اسلام سے ہٹ کر جاہلیت کی کوئی رواج ڈالے گا اور اس پر جو چلے گا، قیامت تک رحیم اللہ خان اللہ تجھے تڑپا دیں گے، اتنا گناہگار بن جائے گا۔ توبہ کر لے، شرارت چھوڑ دے، دین کے ساتھ شرارت چھوڑ دے، ورنہ اور دلائل ہے، میں تجھے زیادہ رسوا کرنا نہیں چاہتا، اللہ کے لیے قسم خدا کی کہتا ہوں، تو ایک تنہا نہیں، اور ایسے نوجوان کرسی پہ اشارے کے ساتھ نماز پڑھا کے چلے جائیں گے، مسجدیں میں نماز ہوگی لیکن کسی کی نماز نہیں ہوئی۔ یہ مسئلہ کلیئر لکھا ہوا ہے،
اگر کوئی کرسی پہ بیٹھ کے اشارے سے نماز پڑھائے، جو پیچھے کھڑے ہیں اس میں سے کسی کی نماز نہیں ہوتی، سجدہ زمین پہ نہیں ہوا تو کسی کی نماز نہیں ہوتی۔ کلیئر مسئلہ اور فتویٰ ہے۔ اب ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں نعوذ باللہ، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھا کے چلے جائیں گے، سجدہ زمین پر نہیں ہوگا۔ ذمہ دار کون؟ رحیم اللہ خان۔ توبہ کر، تو بڑھانا ضروری نہیں۔ 1420 پر 2 سال گزر گئے۔ حضور کی سیرت پورے علماء کو معلوم، پورے اولیاء کو معلوم، لیکن ایک ولی، ایک امام، ایک مفتی پیدا نہیں ہوا جو تیرے جیسے نخرے کرے۔ اور بھی دلائل ہو سکتے ہیں، لیکن توبہ کر، کتابیں دیکھ، سمجھ میں بات آ جائے گی۔ اللہ توبہ کرے تو معاف کر دے گا، وہ بہت غفور اور رحیم ہے۔ اور اعلان کر دے، میں جہاں جہاں بیٹھ کے نماز پڑھاؤں وہ لوگ دہرا لیں۔ اتنی نمازیں ہیں، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ تو معافی نہیں مانگا، پھر اگر تیرے اندر اللہ تعالیٰ شرارت اتنی دیا ہے، مجھے بھی تیرے پاس بلا لے اور بحث کر لے۔ میں تجھے بلاتا نہیں، تو بہت بڑا آدمی ہے، میں تیرے پاس آ جاتا ہوں۔ دین کو غارت اور برباد مت کر، اللہ کے لیے کہتا ہوں، اللہ کے لیے کہتا ہوں، اللہ کے لیے کہتا ہوں۔